بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. ويقول سبحانه وتعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حاضرین جماعت، بزرگوں اور دینی ملی بھائیوں، اسلام تسلیم و اطاعت کا نام ہے. اسلام قربانی کا نام ہے. اسلام فداکاری کا نام ہے. اسلام اس چیز کا نام ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دے. عربی زبان میں مسلم کا ایک معنی ہوتا ہے اونٹ، یعنی ایسا اونٹ جس کے ناک میں نکیل ڈال دیا گیا. ظاہر سی بات ہے کہ جس اونٹ کے ناک میں نکیل ڈال دیا گیا ہو وہ اونٹ سوار کے تابع ہوگا. سوار جدھر لے جانا چاہے گا ادھر ہی جائے گا اور جہاں بیٹھانا چاہے گا وہیں بیٹھے گا. وہ آزاد نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے جب ہم اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے بھی ناک میں اللہ اور اس کے رسول کی نکیل ڈال دی گئی. اور ہم سے مطلوب یہ ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی کو اللہ اور یہی ہے تسلیم و رضا، یہی ہے اطاعت. آج سے تقریباً 4,500 سال پہلے بابل کی سرزمین میں ایک پروہت گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے. کفر و شرک کی تاریکی میں آنکھیں کھولنے والے اس انسان نے زندگی میں وہ کون سی ایسی قربانی ہو سکتی ہے جو پیش نہ کی، اور آزمائش کی وہ کون سی ایسی بھٹی ہو سکتی ہے جس کے اندر اس انسان کو نہ دکھایا گیا ہو. لیکن ہر جگہ وہ انسان کامیاب نکلتا ہے. پھر کیا تھا؟ نتیجہ کے طور پر، انعام کے طور پر
اللہ رب العالمین ان کو اپنے خلیل ہونے کا شرف بخشتے ہیں اور انسانوں کے لیے امام ہونے کا لقب دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام اس سرزمین پر آتے ہیں وہ سب کے سب اسی ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آتے ہیں، یہاں تک کہ آخری نبی محمد عربی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری پیغام لے کر آتے ہیں رحمت عالم بن کر، تو انہی کی نسل سے بھیجے جاتے ہیں۔ اور پھر اس نبی کو بھی تاکید کی جاتی ہے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ ملت ابراہیمی کی تابعداری کیجیے۔ اور اس نبی کے ماننے والوں کو تاکید کی گئی عمومی طور پر قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے اے امت محمدیہ، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو لوگ بھی ہیں بہترین نمونہ ہے ان کی زندگی میں۔ آج اگرچہ ابراہیم علیہ السلام کو گزرے ایک زمانہ ہو چکا، لیکن وہ ساری روایتیں جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں پائی جاتی تھیں آج بھی پائی جا رہی ہیں۔ قبر پرستی، شمس پرستی، قمر پرستی، رجال پرستی، اور وہ کون سی ایسی پرستیاں ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں، انسانی معاشرے میں نہ پائی جا رہی ہوں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اس انسان کی زندگی میں جھانک کر دیکھا جائے، اس عبقری شخصیت کی زندگی کا آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو اماموں میں سے امام بنایا، ساری انسانیت کا امام بنایا اور اپنا خلیل ہونے کا لقب دیا، بلکہ ان کی یادگار کو امت محمدیہ کے لیے تازہ رکھا۔ چنانچہ آج اسی یاد کو تازہ کرنے کے لیے حجاج کرام کے قافلے مکہ میں اکٹھا ہو رہے ہیں اور ہم اسی یاد کو تازہ کرنے کے لیے آج قربانی کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ اس مناسبت سے ضرورت ہے کہ اس انسان کی زندگی سے کچھ سبق حاصل کیا جائے، اس انسان کی زندگی سے کچھ درس حاصل کیا جائے، تاکہ آج ہمارے معاشرے میں یہ جو رجال پرستی ہے، ہمارے معاشرے میں یہ جو قبر پرستی ہے، ہمارے معاشرے میں یہ جو شمس پرستی، بت پرستی اور قمر پرستی ہے، ان پرستیوں کا علاج ہم ڈھونڈ سکیں۔ تو آئیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جھانک کر دیکھتے ہیں کیا سبق ملتا ہے اس انسان کی زندگی سے۔ چنانچہ جب ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جھانکتے ہیں تو سب سے پہلے یہ سبق ملتا ہے کہ ایک مومن کی شان نہیں ہے، ایک مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ برے معاشرہ سے سمجھوتا کرے۔ ہم جس معاشرے، جس سماج میں رہتے ہیں اس سماج میں برائیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن ایک مومن کی شان کے خلاف ہے کہ وہ برائیوں سے سمجھوتا کر لے۔ ایک مومن کی شان کے خلاف ہے کہ وہ برائیوں کے خلاف آواز بلند نہ کرے۔ ایک مومن کی شان کے خلاف ہے کہ وہ اس معاشرے میں رہتا ہو اور برائیوں کو پروان چڑھتے ہوئے دیکھے۔ ابراہیم علیہ السلام ایسے گھر میں آنکھیں کھولتے ہیں جس کے اندر بتوں کو بنایا جاتا ہے اور اس کو فروخت کیا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ان کے باپ آزر نے اسی گدی کا خواب دیکھا رہا ہوگا، لیکن ابراہیم علیہ السلام معاشرے سے سمجھوتا نہیں کرتے بلکہ اپنے باپ کو سمجھاتے ہیں، شمس و قمر کے پجاریوں کو سمجھاتے ہیں، بادشاہ وقت کو سمجھاتے ہیں، یعنی سماج کی اصلاح کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ چنانچہ دعوت کا آغاز اپنے باپ سے کرتے ہوئے باپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابو جان آپ ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ دیکھ سکتی ہو، جو نہ سن سکتی ہو اور نہ ہی آپ کو کسی چیز سے بے نیاز کر سکتی ہو۔ ابو جان آپ میری بات مان لیجیے، میرے پاس وہ ہدایت آ چکی ہے جس کی وجہ سے آپ ہدایت یاب ہو جائیں گے،
ابو جان آپ شیطان کی پیروی نہ کیجیے، شیطان کی پوجا نہ کیجیے، یہ شیطان انسانوں کو دھوکہ دینے والا ہے۔ ابو جان مجھے ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آپ کے اوپر آ جائے اور آپ شیطانوں کے ساتھ میں ہو جائیں۔ نہایت ہی پیار بھرے لہجے میں باپ کے ادب اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو سمجھایا تھا، لیکن اس کا اثر کیا ہوا باپ پر؟ باپ نے جواب دیا، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک وہجرنی ملیا۔ اے ابراہیم، کیا تو ہمارے ان معبودوں سے بے نیازی اختیار کر رہا ہے؟ کیا تو ان معبودوں سے روگردانی اختیار کر رہا ہے؟ اگر اپنی بات سے باز نہ آیا تو پتھر سے مار مار کر ختم کر دوں گا، لہٰذا ہم سے کوئی تعارض نہ کرو۔ ابراہیم علیہ السلام جب باپ سے مایوس ہوتے ہیں تو کام کو ترک نہیں کرتے بلکہ بت پرستوں کے پاس بت پرستوں کے پاس آ کر کے انہیں سمجھاتے ہیں، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون۔ اے لوگو، یہ جو بت جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو یہ اصل میں کیا ہے؟ ان کا ایک ہی جواب تھا، اور آج بھی ہمارے معاشرے میں رہنے والے لوگ یہی جواب دیتے ہیں۔ کیا جواب تھا؟ وجدنا آباءنا لها عابدین۔ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا، ایک زمانے سے ہمارے ہاں ایسی ہی روایت چلی آ رہی ہے، لہذا ہم اسی روایت کے پابند ہیں، ہم اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ اختیار نہیں کر سکتے۔ آج بھی جب ہمارے معاشرے میں جب لوگوں باتیں بتائیں، کفر و شرک کے تئیں ان کو سمجھانے کی کوشش کریں تو یہی جواب دیتے ہیں کہ یہ روایت تو ایک عرصہ سے چلی آ رہی ہے، اگر یہ چیز غلط ہوتی تو کیا ہمارے آباء و اجداد ایسا کر سکتے تھے؟ وہ تو بہت اچھے تھے، بہت اونچے پایا کے تھے، آخر انہوں نے جب یہ کیا تو وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو وہی جواب دیا تھا جو جواب آج بھی اس معاشرے کے لوگوں کو دینے کا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین۔ تم اور تمہارے آباء و اجداد سب کے سب گمراہی میں ہو، یعنی تم اگر کوئی غلط کام کرنے لگ جاؤ جسے تمہارے آباء و اجداد کرتے تھے تو تمہارے آباء و اجداد کے کرنے کی وجہ سے وہ کام صحیح نہیں ہو جاتا۔ میری حجت جو تم پر ہے وہی تمہارے آباء و اجداد پر ہے، تم اور تمہارے آباء و اجداد سب کے سب کھلی گمراہی میں۔ انہوں نے کہا، کیا تم صحیح بات بول رہے ہو یا ایسی ہی الٹھپ باتیں بول رہے ہو؟ کہا کہ یہی بات صحیح ہے۔ کہا، بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، تمہارا رب تو وہ ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں اس پہ گواہ ہوں، اور جس کے اندر نہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہے نہ مالک ہونے کی صلاحیت ہے، وہ تمہارا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام بت پرستوں کو سمجھاتے ہیں، جب وہ بھی نہیں سمجھتے تو ان کے معاشرے میں چاند، سورج اور ستاروں کے بھی پجاری تھے، ان کو بھی سمجھاتے ہیں، لیکن ایک داعی کی شان کے خلاف ہے کہ ایک ہی انداز میں سب لوگوں سے معاملہ کرے۔ چنانچہ پجاریوں کو سمجھانے کا ایک دوسرا منطقی انداز اپنایا۔ چنانچہ جب رات میں ستارے کو نکلا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب ستارے ڈوب گئے تو کہا کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ کل ہو کر چاند کو نکلا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ، لیکن جب چاند بھی ڈوب گیا تو کہا کہ یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا۔ صبح میں سورج کو نکلا ہوا دیکھا تو کہا کہ ہاذا ربی ہاذا اکبر، یہ تو بہت بڑا ہے، ممکن ہے کہ یہ میرا رب ہو، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا کہ یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنے آپ کو اس اللہ کے حوالے کر رہا ہوں جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو سمجھایا،
अपनी कौम के बुत परस्तों को समझाया, चांद सूरज और सितारों के पुजारियों को समझाया। जब इन सब से आगे आ गए तो बादशाह वक्त के पास में जाते हैं, जो अपने आप को खुदा बना बैठा था और उसके अंदर ऐसा तकब्बुर और घमंड था कि अपने सामने में सबों को हेट समझा करता था। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके सामने में जाते हैं और अल्लाह की वहदानियत पर दलील पेश करते हैं। वो दलील मांगता है, बादशाह दलील मांगता है, नमरूद कहता है कि तुम अल्लाह की वहदानियत पे दलील पेश करो। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, रब्बी अल्लज़ी युह्यी व युमीत, मेरा रब वो है जो मारता और जिलाता है। वादे सी बात, जो मारता है और जिलाता है वही मेरा रब है। बादशाह लच्चरपन में आता है, उन ज़हनी और बेवकूफ़ी में दो आदमियों को बुलाता है जो वाजिबुल कत्ल थे, एक को मार देता है और एक को छोड़ देता है और कहता है देखो मैं मारता और जिलाता हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उसका लच्चरपन देखा, उसकी कुंज़हनी देखी, तो इस दलील का तज्ज़िया करने की बजाय एक दूसरी दलील पेश कर दी। कहा रब्बी अल्लज़ी यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ फ़अति बिहा मिनल मग़रिब फ़बुहित अल्लज़ी कफ़र, मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक़ से निकालता है, तो मग़रिब से निकाल कर देख ले, तब मैं तेरी उल्हियत का कायल हो जाऊंगा। चुनांचे वो लाजवाब हो गया और बगले झाँकने लगा। यहाँ पर एक दाई के लिए ये समझ कि अगर उसका मदऊ जिद और हठधर्मी पर उतर आए और कोई दलील दे तो उस दलील का तज्ज़िया करने के बजाय एक वादे से दलील पेश करनी चाहिए जिसके अंदर किसी तरह की इश्तिबाह का भी शुबहा न हो, इश्तिबाह की गुंजाइश न हो। चुनांचे इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए मुमकिन था कि बादशाह ने जो अमल जाहिर किया था उसका तज्ज़िया करें और कहें कि ये मारना और जिलाना नहीं हुआ, बल्कि मारना और जिलाना तो इस अंदाज में होना चाहिए, इसलिए कि मारने और जिलाने का हक सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को हासिल है और तुमने जो अमल किया है ये मारना और जिलाना है ही नहीं। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसा नहीं किया, बल्कि एक वादे से दलील पेश की, मेरा रब तो वो है जो सूरज को मशरिक़ से निकालता है तो मग़रिब से निकाल करके देखे। इसको सुन करके वो मबहूत होकर रह गया। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अब तक अपनी कौम को दावत दिया, बादशाह को दावत दिया, बाप को भी दावत दिया, लेकिन कोई भी दावत को अपनाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। ऐसे वक्त में हमें क्या करना चाहिए? जब हमने अपने माशरे में लोगों को समझाया, गलत रिवाज पे नकीर की, लेकिन उसको अपनाने के लिए कोई भी तैयार नहीं हो रहा है, तो ऐसे वक्त में हमें मायूस नहीं होना है। ये इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी से सबक मिलता है, मायूस नहीं होना है बल्कि प्लानिंग करनी है। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मायूस होने की बजाय प्लानिंग की। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने के हिसाब से उनकी अपनी प्लानिंग थी। आज हम अपने अंदाज से लोगों को समझाने के लिए कोई प्लानिंग कर सकते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्लानिंग की क्या कैफियत थी? इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कौम के लोग अपने रस्म कुफ्र को, त्यौहार को मनाने के लिए जब बाहर जाते हैं तो एक कुल्हाड़ी लेकर के उनके बुतखाने में दाखिल हो रहे हैं और उनके सारे बुतों को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और बड़े बुत की गर्दन में कुल्हाड़ी लटका करके बुतखाने से निकल आते हैं। जब लोग रस्म कुफ्र बजा लाकर लौटते हैं और देखते हैं अपने बुतों की ये हालत, तो चिरागपा हो जाते हैं, वाबिला मच जाता है। और चूंकि उस समाज में एक ही इंसान था जो उनकी बुतों के खिलाफ में आवाज़ें बुलंद किया करता था, लिहाजा इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैसियत से बुलाया जाता है और पूछा जाता है। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक ही जवाब देते हैं, बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा फ़स्अलूहुम इन कानू यंतिक़ून। इन बड़े बुत ने किया है, इन्हीं बुतों से पूछ लो अगर ये बोल सकते हो। हालांकि वो खुद जान रहे थे कि ये बोलने वाले नहीं हैं और जिनसे पूछा जा रहा था वो भी जानते थे कि इनके अंदर बोलने की सकत नहीं है। चुनांचे जब इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि इन्हीं से पूछ लो, अगर ये बोल सकते हैं
یہ تو تم اپنے بڑے بت کی گردن میں کلہاڑی بھی لٹکی ہوئی دیکھ رہے ہو، اس سے ظاہر تو یہی ہو رہا ہے کہ تمہارے بڑے بت نے ایسا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم تم تو جانتے ہی ہو کہ یہ بت بولنے والے نہیں ہیں، تو پھر تم کیسے یہ بات کہہ رہے ہو کہ ہم ان سے پوچھ لیں؟ ابراہیم علیہ السلام اسی موقع کے انتظار میں تھے، اسی موقع کے انتظار میں تھے، یہی پلاننگ کی تھی تاکہ ان تک موقع کو غنیمت جانتے ہوئے دعوت کا پیغام پہنچایا جا سکے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولم تعبدون من دون اللہ، کیا تم ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نقصان پہنچا سکے اور نہ ہی نفع پہنچا سکے؟ اف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام دعوت کا پیغام پہنچا چکے ہیں، لیکن دنیا کا یہ قاعدہ ہے کہ اگر دلیل صحیح پیش کی گئی ہے اور اس دلیل کو لوگ مان لیں گے تو آپ کے تابع ہو جائیں گے، اگر نہیں مانیں گے تو بدی اس کو گھیر لے گی اور پھر وہ الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دے گا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک داعی کے لیے سبق ہے کہ اگر آپ معاشرے کی اصلاح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی مخالفت ہوگی، آپ کے راستے میں پھول نہیں بچھائے جائیں گے، بلکہ آپ کی مخالفت پہ لوگ کمر بستہ ہو جائیں گے، آپ کے خلاف میں آوازیں بلند کی جائیں گی، لیکن وہاں پہ کمر بستہ ہونا ہے، مایوس نہیں ہونا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ یہاں پر اللہ رب العالمین کی آزمائش ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین ہمیں آزمانا چاہ رہے ہیں، ہمیں جانچنا چاہ رہے ہیں، بھٹی میں پرکھنا چاہ رہے ہیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں تیسرا یہی سبق ملتا ہے کہ مخالفت میں مایوس نہیں ہونا ہے، بلکہ وہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ راہ خدا میں جو لوگ بھی کام کرتے ہیں ان کی آزمائش ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے، پھر ان کے بعد جو درجہ بدرجہ بہتر ہوتے ہیں ان کی آزمائش ہوتی ہے۔ اس بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جھانک کر دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام جس نے اپنی پوری زندگی اللہ کی خاطر وقف کر قدم قدم پر آزمائش ہو رہی ہے، قدم قدم پر آزمائش کی بھٹیوں میں تپایا جا رہا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے جب اللہ کا پیغام اپنی قوم کے سامنے میں رکھا تو قوم اس کے بدلے میں ان کے لیے آگ روشن کرتی ہے اور دہکتی ہوئی آگ میں منجنیق کے ذریعے آپ کو ڈال دے رہے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ کیا ابراہیم علیہ السلام جل گئے؟ نہیں، اللہ رب العالمین نے وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ پھر آپ غور کیجئے کہ جس انسان نے اپنی پوری زندگی اللہ کی خاطر وقف کر رکھی ہے ان کو جلاوطن کر دیا جا رہا ہے اور پوری زندگی جلاوطنی میں گزار رہے ہیں۔ جس انسان نے اپنی پوری زندگی اللہ کی خاطر وقف کر رکھی ہے وہ انسان تمنا کے باوجود اولاد کی نعمت سے محروم ہے، اور اس کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جو اولاد کی نعمت سے محروم ہو۔ ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی عمر تک پہنچ چکے ہیں لیکن اولاد کی نعمت سے محروم ہے۔ اللہ رب العالمین بڑھاپے میں اولاد دیتے بھی ہیں تو وہاں پہ بھی آزمائش شروع ہو جا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اے ابراہیم تو اپنی شیرخوار بچے اور چہیتی بیوی کو مکہ کی بے آب و گیا سرزمین میں بسا آؤ جہاں پہ چرند و پرند تو کجا کسی آدمی آدمزاد کا بھی وجود نہ تھا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام ایسا بھی کر گزرتے ہیں اور اپنی بیوی اور بچے کو مکہ کے بے آب و گیا سرزمین میں بسا آتے ہیں۔ پھر حکم دیا جاتا ہے، وہی بچہ جب چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اے ابراہیم اس بچے کو میری خاطر قربان کر دو۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اس کام کے لیے بھی تیار ہو جا رہے ہیں۔ غرض کہ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہے، لیکن پھر بھی ہر جگہ پر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم دعوت کا کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اگر ہم اپنی قوم کی اصلاح کے لیے کمر بستہ ہوتے ہیں تو ہماری آزمائش ہوگی،
ہمارے اوپر آفتیں برسیں گی، ہماری مخالفتیں ہوں گی، لیکن اس کا نتیجہ ہمیشہ ہمارے حق میں ہوگا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، لیکن آگ گلے گلزار بن جا رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اولاد کی نعمت سے محروم تھے، لیکن بڑھاپے میں، مایوسی کی عمر میں اللہ رب العالمین اولاد دے رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ تم اپنے بچے کو مکہ کے بیاب و گیا سرزمین میں بسا آؤ، لیکن اسی سرزمین میں اللہ رب العالمین نے ایسا پانی جاری کیا کہ آج آب زمزم کے نام سے مشہور ہے اور ہر مرض و غرض کے لیے کافی ہے۔ یہ معجزہ تھا اسی خاندان کا کہ آج وہ پانی نہیں ہے بلکہ ہر مرض و غرض کی دوا ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بچے کو چھری چلانا شروع کرتے ہیں تو ایک طرف اللہ رب العالمین نے چھری چلانے کا حکم دیا تو دوسری طرف چھری کو حکم دے دیا کہ اے چھری تو ابراہیم کے گلے کو نہ کاٹنا۔ اور اسی وقت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے میں جنت سے ایک دمبا آتا ہے جسے قربان کر کے ابراہیم علیہ السلام اس سنت کو امت محمدیہ کے لیے تازہ کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اگر ہم معاشرے کی اصلاح کے لیے کمر بستہ ہوں گے تو ہماری مخالفتیں ہوں گی، ہمارے خلاف آفتیں آئیں گی، لیکن وہاں پر نتیجہ ہمارے حق میں ہوگا۔ سب سے اخیر میں ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں، اور وہاں پر حکم دیا جاتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ کہ اے ابراہیم اللہ کے لیے آپ اعلان کر دیجئے کہ لوگ اس خانہ کعبہ کا پیدل اور سوار ہو کر کے دنیا کے کونے کونے سے حج کرنے کے لیے آئیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے مکہ کے بیاب و گیا سرزمین میں جو آواز نکلی تھی وہ آواز بین و انسان تک پہنچی، اور اسی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے آج ہر سال حجاج کرام کے قافلے مکہ کی سرزمین میں حاضر ہو کر حج کی ادائیگی کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کی دعوتی زندگی سے یہ سبق تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک دوسری زندگی معاشرتی زندگی ہے۔ اس زندگی کے اندر بھی بذات خود ایک درس ہے، عبرت ہے، سبق ہے۔ چنانچہ سب سے پہلا سبق ابراہیم علیہ السلام کی معاشرتی زندگی سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ اولاد کی نعمت سے محروم ہونے والوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ابراہیم جس نے اپنی پوری زندگی اللہ کی خاطر لگا دیا تھا، لیکن اس کے باوجود اولاد کی نعمت سے محروم تھے، دوسری شادی کی اور اللہ رب العالمین سے دعا کیا رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین ان کو اولاد دیتے ہیں، اور اسماعیل کے ساتھ ساتھ اسحاق بھی دیتے ہیں، بلکہ مفسر نے لکھا ہے کہ ان کے پاس 8 صلبی بیٹے تھے۔ تو حقیقت میں جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے لیے ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تربیت اولاد، اہل و عیال کی تربیت کا بہترین نمونہ دیکھنے کو ملتا ہے، اور وہ اس بنیاد پر کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بچے کو مکہ کے بیاب و گیا سرزمین میں بسا رہے تھے تو بسانے کے بعد ایسے ہی اللہ کے حوالے نہیں کر دیا، بلکہ وہاں پہ دعا بھی کی تھی۔ چنانچہ ان کی دعا تھی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اے اللہ ہم نے اپنی کچھ اولاد میں سے تیرے زمین پر، تیرا جہاں پر گھر ہے بسایا ہے، اے اللہ اس لیے تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ سب سے پہلے نماز کی تاکید کی تاکہ وہ نماز قائم کریں، لہذا تو اس سرزمین پر لوگوں کے دل کو پھیر دے۔ جی ہاں، اللہ رب العالمین نے اس انداز میں لوگوں کے دل کو پھیرا کہ آج کے دور میں جب امریکی سائنسداں دنیا میں سب سے زیادہ کشش رکھنے والی سرزمین کی کھوج میں نکلتا ہے، مذہبی قصد سے بالاتر ہو کر، عقیدت سے الگ ہٹ کر، جب وہ اس حقیقت کی کھوج میں نکلتا ہے
کہ دنیا میں کون سی ایسی سرزمین ہے جو سب سے زیادہ کشش رکھتی ہے، تو یہ امریکی سائنسداں اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ یہ سرزمین دراصل مکہ مکرمہ ہے۔ جی ہاں، آج مسلمان تو مسلمانوں کو اس سرزمین سے عقیدت ہو سکتی ہے، اس لیے انہیں غیر مسلموں کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ اس سرزمین پر پہنچے، اور کیوں نہ خواہش ہو کہ اس سرزمین کے اندر اللہ رب العالمین نے فطری طور پر کشش رکھی ہے۔ اسی کشش کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے وہاں پہ قوم جرہم کو بھیجا، اور اسی کشش کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے وہاں پہ قوموں کو آباد کیا، اور آج وہ سرزمین ایسی ہے کہ اس سرزمین سے بہتر کوئی سرزمین دنیا میں ہے ہی نہیں۔ علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس جگہ پر لوگوں کے دلوں کو پھیر دے اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما۔ آج اللہ رب العالمین نے مکہ میں کون سا ایسا پھل ہے جس کے رزق سے ان کو مہیا نہیں کیا ہے، اور کون سی ایسی نعمت ہے جس سے ان کو محروم رکھا ہے؟ یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا تھی۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی دعا کی تھی، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ اس سرزمین کو امن کی سرزمین بنا، اور ہمیں اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے منع کرنا، بتوں کی پرستش سے روکے رکھنا۔ یہ دعا تھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور ایسی تربیت کی تھی عملی شکل میں کہ جس کا نتیجہ ہم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں دیکھتے ہیں، جس کا نتیجہ خود ان کے بیٹے کے اندر دیکھتے ہیں، جس کا نتیجہ خود ان کی بیوی کے اندر دیکھتے ہیں۔ چنانچہ وہ ہاجرہ جو کل تک ظالم بادشاہ مصر کے پاس تھی، جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں آتی ہیں تو کون سی تربیت حاصل کرتی ہیں، کس انداز میں تربیت حاصل کرتی ہیں کہ جب ان کو مکہ کے بے آب و گیاہ سرزمین میں بسایا جا رہا ہے، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بسا کر کے وہاں سے لوٹتے ہیں، تو ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتی ہیں، اے ابراہیم تم مجھے یہاں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ خاموش ہیں، کچھ بھی جواب نہیں دے رہے ہیں، اس لیے کہ حکم ہے خاموش رہنے کا۔ پوچھتی ہیں، اللہ امرک بہذا، کیا اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے؟ کیا اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ تم یہاں پہ چھوڑ کر کے مجھے چلے جاؤ؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس بات میں سر ہلاتے ہیں، تب کہتی ہیں اذن لا یضیعنا، اگر اللہ کا حکم ہے، اگر اللہ رب العالمین نے تجھے حکم دیا ہے کہ مجھے اس بے آب و گیاہ سرزمین میں بسا دو، تو پھر تم بسا سکتے ہو، اللہ رب العالمین ہمیں ضائع نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، کیسا ایمان تھا ہاجرہ کا، کیسا ایمان تھا ہاجرہ کا، کہ کل تک یہی ظالم و جابر بادشاہ کے پاس تھی، لیکن جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تحویل میں آتی ہیں تو کیسی تربیت حاصل کرتی ہیں کہ اللہ رب العالمین پر ایسا یقین ہو جاتا ہے کہ بے آب و گیاہ سرزمین میں ہے، ہو کا عالم ہے، جہاں پہ انسان تو کجا چرند و پرند کا بھی وجود نہیں ہے، لیکن کہہ رہی ہیں کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرتا۔ اور پھر اس ننھے بچے کو دیکھیں جہاں پہ ہمیں اولاد کی تربیت کا سبق مل رہا ہے، کہ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام 3 روز تک لگاتار خواب دیکھتے ہیں اور اپنے ننھے بچے کے پاس میں آتے ہیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آ کر کے اپنے ننھے بچے سے پوچھتے ہیں، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ تجھے اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں، بتاؤ تیری کیا رائے ہے، کیا مشورہ ہے؟ ننھا بچہ سر تسلیم خم کر دے رہا ہے اور کہتا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ابو جان آپ کو جس کام کا حکم ملا ہے اسے کر گزریے، انشاءاللہ جہاں تک میرا معاملہ ہے تو آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آخر کیسی تربیت کی تھی اس بچے کی، کیسی تربیت کی تھی اس بچے کی۔ یہاں پر ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے بچوں کی والدین کی اطاعت کرنے میں ذرہ برابر بھی محسوس نہ ہو۔ اگر اللہ کا حکم آ جائے تو ہمارے بچے ایسے ہوں کہ اللہ کے حکم کے سامنے میں سر تسلیم خم کر دیں۔ والدین کی اطاعت نہایت ہی ناگزیر ہے، نہایت ہی ضروری ہے۔ اگر اللہ کا حکم وہاں پہ نہ ہو، اگر اللہ کے خلاف میں کوئی معاملہ آ رہا ہے تو وہاں پہ سب سے پہلے اللہ کا حکم چلے گا، والدین کی اطاعت نہیں چلے گی۔ اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں خود جھانک کر دیکھ لیجئے، جہاں پہ ایک باپ کے لیے، ایک سرپرست کے لیے، ایک رہبر کے لیے نمونہ بنتے ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام بھی انسان تھے، ہمارے اور آپ کے جیسے انسان تھے، وہ کوئی فرشتہ نہیں تھے، ان کے پاس بھی دل تھا ہمارے اور آپ کے جیسے، جس کے اندر اولاد کی محبت ہوتی ہے، اور اولاد بھی وہ ہے جو برسوں کی تمنا کے بعد میں ملی، اور ایسی عمر میں جب کہ
ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ ویسی عمر کے بچے کو اور تمناؤں کے بعد ملی ہوئی اولاد ہے، ایسے وقت میں ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اے ابراہیم اپنے اس لخت جگر کو میری راہ میں قربان کر دو۔ لیکن اولاد کی محبت ہے، جبکہ دوسری طرف اولاد کی محبت ہوتے ہوئے اللہ کا حکم ہے۔ چنانچہ اولاد کی محبت دل میں ہوتے ہوئے اللہ کے حکم کے سامنے میں سر جھکا دیتے ہیں اور ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں کرتے کہ ایک طرف اولاد کی محبت تو دوسری طرف اللہ کا حکم۔ یہاں پر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اولاد کی محبت بہت اچھی چیز ہے، لیکن یہاں پر اگر اللہ کا حکم آ جائے تو اولاد کی محبت کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ یہی سبق ملتا ہے ہمیں قربانی کے اندر۔ قربانی محض جانور کو ذبح کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ قربانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ آج ہم ایک جانور کو ذبح کر رہے ہیں، لیکن کل اگر اولاد کو قربان کرنے کا موقع آیا تو وہاں بھی ہم قربان کر دیں گے۔ یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے، یہ تمنا اور یہ ولولہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سبق اور نمونہ۔ حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں سبق ہی سبق ہے، درس ہی درس ہے، نمونہ ہی نمونہ ہے، جس کو اگر غور کیا جائے تو اس کے اندر ہماری پوری زندگی سنور سکتی ہے۔ اور ضرورت ہے کہ آج کے اس زمانہ میں جہاں پہ ابراہیمی روایتیں سب کے سب لوٹ کر آ چکی ہیں، ایک مرتبہ پھر ضرورت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے اور اسی انسان کی زندگی کی روشنی میں آج بھی سماج کی اصلاح کا کام کیا جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ابراہیمی سنت کو تازہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين، اللهم أمطر شآبيب رضوانك على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، ولا تجعلنا من حطب النار فإنها بئس المثوى وبئس القرار۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله۔ درست کرنے سے پہلے درست کی نماز کی درستگی ہے۔ استووا واعتدلوا وسووا صفوفكم كما تسوية الصفوف من تمام الصلاة۔
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک گزارش ہے، کہتے ہیں کہ میری پھوپھو اور والدہ پاکستان میں سخت بیمار ہیں. ان سے گزارش ہے کہ ان کی صحت یابی کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کامیاب فرمائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمارے یہ بھائی، ان کی پھوپھی اور والدہ، اس کے علاوہ جو بھائی بھی یا جو بہنیں بھی بیمار ہیں، بظاہر وہ بیماری اس قدر بھی مایوس کیوں نہ ہو، یا اللہ تو اپنی شفائے کاملہ نصیب فرما اور اپنے خاص غیب سے انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما. اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ گیٹ کے پاس IPC سے نکلنے والا ماہنامہ مصباح رکھا ہوا ہے، جو ساتھی اردو پڑھنا جانتے ہوں وہ حاصل کر لیں. السلام علیکم.